اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فصلت مکیۃ 53 آیہ۔ سورہ فصلت مکی ہے اور اس میں 53 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ بہ۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی ان کی مراد کو جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کا اتارنا من الرحمن الرحیم، رحمان کی طرف سے ہے اور رحیم کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے۔ فصلت کتاب ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے اس کی آیات، اس کے احکام۔ بینت بالاحکام بیان کیا گیا ہے احکام کے ذریعے، قصص کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، حال ہے من کتاب بصفتہ، کتاب اپنی صفت سے مل کر ذوالحال ہے، قرآن عربی یہ اس کا حال ہے۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے جو جانتے ہیں، یعلمون یفہمون جو سمجھتے ہیں۔ متعلق بفصلت، یہ فصلت کے متعلق ہے جو سمجھتے ہیں، جن کے پاس سمجھ ہے۔ ذالک اس کو جو کتاب کو سمجھتے ہیں، ہم العرب، وہ عربی لوگ ہیں اور اس کو بھی ماننے والے، جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کی تعداد میں روز افزوں زیادتی ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو یہ لوگ اور زیادہ پریشان حال ہو گئے، آپس میں بیٹھنے لگے اور کہنے لگے کہ جاؤ ذرا ان سے کوئی بات کرو، ان کو کہو کہ یہ آپ کو چاہیے کیا؟ اپنی قوم کے اندر آپ نے جو ہے تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ تو عتبہ جو ہیں کہتے ہیں وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بعض مختلف روایات کے اندر مختلف الفاظ ہیں، بعض روایتوں میں وہ آیا اور کہا کہ انت خیر ام عبداللہ، آپ بہتر ہو کہ عبداللہ؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے۔ کہا انت خیر ام عبد المطلب، آپ بہتر ہو کہ عبد المطلب بہتر ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ کہا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ بہتر ہو تو پھر تو کہا کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ وہ بہتر ہیں، عبداللہ بہتر ہیں، باپ بہتر ہے، یا دادا جو ہیں وہ بہتر ہیں، آباء و اجداد، تو وہ بھی جو ہے ان کی عبادت کیا کرتے تھے جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو آپ کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں بہتر ہوں تو آپ بتاؤ، کچھ تو بولو، ہم سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، یہ آیات پڑھی نیچے تک جو ہے اس کو آپ نے پڑھا۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو تمہیں جو ہے میں ڈراتا ہوں اس
چنگھاڑ سے، اس عذاب سے جو عاد اور سمود پر آیا تھا۔ روایت میں ہے کہ اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور رحم کا واسطہ دیا کہ آپ جو ہے ایسا مت کیجئے، ہمارے اوپر ایسی بد دعائیں مت کیجئے۔ اس کو لگا کہ عذاب آنے والا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے اندر جو ہے تفرقہ پیدا کر دیا، آپ نے ان کے عقل مندوں کو بیوقوف کہا، آپ ان کو جاہل کہتے ہو، آپ ان کو کافر کہتے ہو، ان کے معبودین کو جو ہے آپ برا بھلا کہتے ہو، عیب لگاتے ہو۔ تو آخر چاہتے کیا ہو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سب سے بڑے سردار بن جاؤ تو ہم آپ کو بڑا سردار بناتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے مال اکٹھا کر دیتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے بولو۔ تو آپ نے یہ آیات پڑھی تو بعد میں ہے کہ وہ جا کے گھر میں بیٹھ گیا، وہ گیا ہی نہیں ادھر۔ ابو جہل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے صابی ہو گیا ہے۔ تو آپ نے یہ آیات پڑھی۔ اچھا، ابو جہل نے کہا کہ وہ آئے نہیں شاید ادھر، وہ بھی ہو گئے صابی، اور اس کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اچھا لگ گیا، یہ وہ ایسے تانے دیے۔ تو کہا چلو مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ ابو الولید عتبہ کے پاس یہ لے گئے، اس کو کہا ایسے ہی تانے دیے، اس نے کہا نہیں، میں جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، انہوں نے ایسے بولا ہے کہ کہا اچھا اس نے کیا کہا؟ کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا عجیب آدمی ہے، سمجھ میں نہیں آیا، عربی میں بات کر رہا تھا آپ سے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں، کہا بس اتنا ہی سمجھ میں آیا، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ تو سمجھ میں آیا، اس سے پہلے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ سمجھ جو ہے انہی کو آئے گا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَفْهَمُونَ ذَلِكَ بشیراً صفت قرآن، بشیراً قرآن کی صفت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے؟ بشیراً یہ خوشخبری دینے والے ہیں مومنین کو، اور بعض نے کہا بشیراً تارتاً للمومنین، کبھی جو ہے مسلمانوں کو مومنین کو خوشخبری، ونذیراً للمشرکین تارتاً، کبھی جو ہے مشرکین کو ڈراتے ہیں۔ اس کے اندر وعدے بھی ہیں اور وعید بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جنت کا تذکرہ بھی ہے، مومنین کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، کفار اور مشرکین کے لیے جو وعید اور عذاب ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگ جو ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، سماع قبول، قبولیت کا سننا سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردے میں ہیں، اغطیۃ مما تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ بلا رہے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈھاٹ لگی ہوئی ہے، ثقل، ڈاٹ ہے، بند ہے ہمارے کان، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ پردہ کیا ہے؟ خلاف کا پردہ، اختلاف کا پردہ ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، چاہے 100% حق ہو، سچ ہو، فی الدین ہے۔ فَعَمَلْ، آپ عمل کیجیے، علی دینک، اپنے دین پر، اننا عاملون علی دیننا، ہم بھی عمل کرتے ہیں اپنے دین پر۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحیٰ الیہ، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا لہ، اس کے لیے سیدھے ہو جاؤ، ایمان کے ذریعے، طاعت کے ذریعے اسی کی جو ہے پیروی کرنے والے بن جاؤ، واستغفروہ، اور اس سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، وویل، یہ کلمہ عذاب ہے یا وادی ہے جہنم کے اندر، للمشرکین، مشرکین کے لیے۔
جو اعراض کرتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں تو مشرکین ہیں، وہی جو اللہ سے معافی نہیں چاہتے ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال میں سے، آخرت کا انکار کرنے والے۔ ہم دوسرا تاکید ہے پہلے ہم کی، کافرون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، مقطوع، غیر مقطوع، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس